آئیے دوستو، ہماری غزل میر کی زلفوں سے کھیلتی ہوئی، سودا کے خیالوں کا مرکز بنتی ہوئی، غالب کے لب و رخسار کا بوسہ لیتی ہوئی، ذوق کا ذوق سخن آزماتی ہوئی، مومن کی باہوں میں پناہ لیتی ہوئی، داغ کی رنگین مزاجی کا شکار ہوتی ہوئی، جگر کے ترنم پر نثار ہوتی ہوئی، فیض سے فیضیاب ہوتی ہوئی، خمار کی آغوش میں سمٹتی ہوئی، جب حضرت راحت اندوری کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اردو شاعری، اردو عہد اور تاریخ غزل کی عظیم شخصیت ڈاکٹر راحت اندوری اسے اپنے لہجے میں اس طرح سمیٹ لیتے ہیں کہ ان کی غزل غزلوں کا مستقبل اور مستقبل کی غزل بن جاتی ہے۔ آئیے دوستو، محفل شعر و سخن پر حکمرانی ہے اسی کی، عہد حاضر میں غزل بھی جاویدانی ہے اسی کی، اس کی شرکت معتبر کر دیتی ہے بزم سخن کو، راحت اندوری ہے وہ، دنیا دیوانی ہے اسی کی۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں مونت بنجن جی۔ میں ضرور پڑھوں تھوڑی دیر کچھ مجھے موقع دیجیے ایک فضا بننے کا۔ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو شاید نہیں بلکہ یقیناً کہ جن بستیوں نے، چھوٹی چھوٹی جن بستیوں نے مجھے پیدا کیا ہے، راحت اندوری کو، ان بستیوں میں ایک بستی مونات بھنجن کی بھی ہے۔ کیا کہنے، کیونکہ 30-35 سال ہو گئے ہیں یہاں پر آتے آتے، ایک پوری نسل جوان ہوئی، ایک پوری نسل بوڑھی ہوئی، اور ایک پھر پوری نسل میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک ہی سامنے بیٹھا ہے، زبردست لنگی پہنے ہوئے ہے، ایک ہاتھ سے یوں کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی الگ الگ مزاج کا موڈ بن جائے، الگ الگ موڈ کے، الگ الگ کلرز کے، الگ الگ شیڈز کے کچھ شعر سناؤں گا۔ اسرار افضل کہاں ہے؟ بہت ہی میرے سامنے آئے تو اچھا ہے۔ نہیں، پیسہ نہیں میری جان۔ پہلے اس مئو کے لوگوں کی محبتوں کے نام آپ سب کے لیے، اور بچوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ سب موالوں، آپ کے لیے ہے میرا شعر۔ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر تو واہ 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 بھائی، کیا کہنے ہیں؟ دستک دی یہ دل پر، راج بھائی واہ واہ، کیا کہنے ہیں؟ کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ جوان آنکھوں کے جگنو چمک رہے ہوں گے، کیا کہنے ہیں؟ اب اپنے گاؤں میں امرود پک رہے ہوں گے۔ جوان آنکھوں کے جگنو چمک رہے ہوں گے۔ واہ واہ، اب مجھے بہت اچھا لگا نوجوانوں کو، تم امرود کا مطلب سمجھتے ہو۔ جوان آنکھوں کے جگنو چمک رہے ہوں گے، واہ واہ، اب اپنے گاؤں میں امرود پک رہے ہوں گے۔ بھلا دے مجھ کو مگر میری انگلیوں کے نشان تیرے بدن پہ ابھی تک چمک رہے ہوں گے۔ بھلا دے مجھ کو مگر میری انگلیوں کے نشان، واہ واہ، تیرے یار ایک اچھا سا موڈ بناؤ میرا شعر پڑھنے کا، بہت بڑھیا تھا۔ بہت دیر تک شعر سنا، بہت دیر تک شعر سنا تھا، موڈ بناؤ میرا۔ بھلا دے مجھ کو مگر میری انگلیوں کے نشان تیرے بدن پہ ابھی تک چمک رہے ہوں گے۔ واہ واہ، زبان تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے۔ زبان تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے۔ زبان تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے۔ میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ واہ واہ، زبان تو کھول،
کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ، بہت خوب۔ میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے، مجھے حساب تو دے، مجھے حساب تو دے، تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ۔ واہ واہ، میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے، تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ۔ میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے۔ واہ واہ بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ۔ بھائی، کیا کہنے ہیں راز بھائی، واہ واہ۔ تیری وجہ سے میری جان، تیری وجہ سے آیا ہوں، بیٹھ سن مجھے، دو تین غزلیں سناؤں گا نہیں۔ تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ، میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے۔ یہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ابھی پچھلے برس میں ایک مشاعرے میں گیا تھا دبئی، وہ دبئی سے تشریف لائے، تو انہوں نے 20 میں مت بولو یار، 20 میں مت بولو، صرف میں بولوں، صرف مجھے بولنے دو۔ اس کی وہ غزل کی فرمائش ہے مجھے، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، اس کی ایسا کوئی بھی اسٹیج پر نہیں ہے میں جسے مخاطب کر سکوں اس شعر کے لیے۔ میرا شعر بالکل الگ ہے، میرے اسٹیج پر آج ایسا کوئی بھی نہیں کہ جس کی میں نظر کروں۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں گوریاں خنجر بنجر، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں گوریاں خنجر بنجر سب۔ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا بکیا بستر تم روٹھی، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا بکیا۔ باہر نکال ہاتھ۔ واہ واہ، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر سب، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر سب، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے۔ کیا کہنے ہیں، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب۔ عشق دیکھیے، تین بہت میرے پیارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ارے آواز نہیں آ رہی کیا؟ مجھے سب لوگ مجھے دیکھیں میری جان، تین بہت ہی مشہور شاعر اس دیش کے، اور میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں سب۔ ایک تو مشہور شاعر ہے طاہر فراز مائی، اور ایک جوہر کانپوری ہے میرا چھوٹا بھائی ہوگا، بڑا انقلابی انداز میں پڑھتا ہے، منظر بھوپالی، اس کو بھی سب سنا ہوگا آپ نے۔ یہ تینوں میرے شعر کا کردار ہیں۔ سنو، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب۔ میاں عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں، عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں، طاہر باہر منظر جو عشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں، بہت اچھے۔ طاہر باہر منظر جو واہ واہ۔ سنیں دوستو، کہاں جائیں کدھر جائیں پریشان حال رہتے ہیں، کہاں جائیں کدھر جائیں، کیا ہو گیا ہے؟
اٹھا کے اس کو باہر نکالو. کون ہے یہ؟ اتنے قریب سے راحت اندوری کو سن رہا ہے. خوش نصیب ہے تو, خوش نصیب ہے کہ تو اتنے قریب سے مجھے دیکھ رہا ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, یہ کلیجہ نکال کے لا رہا ہوں. 10-20 ہزار روپے دے دیتے اس کے چکر میں تھوڑی آتا ہوں میں. تو اتنی قریب سے مجھے سن رہا ہے تو خوش نصیب ہے. کمال کر دیا تم. بتائیے آج ہم دونوں کو فرصت ہے. دیکھو بیٹا, شعر پڑھنا جتنا مشکل کام ہے, شعر سننا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. بھائی واہ واہ, صحیح بات. ذمہ داریاں ہیں آپ کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, میں رات بھر لطیفے سنا سکتا ہوں آپ کو, رات بھر. دیکھو آیا کہاں جائیں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت کیا ہے, کہنے. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے, چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. یہ ہندی کبھی سمجھ اور اردو مشاعرہ ہو رہا ہے. یہ اس شہر میں مجھے جان بوجھ کے یہ غزل پڑھ رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں کا دھواں ابھی آنکھوں میں چبھ رہا ہوگا آپ کے, اس بستی کا دھواں آپ کی آنکھوں میں چبھ رہا ہوگا. میں پڑھ رہا ہوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے, کیا کہنے. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے, اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. واہ 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 واہ, اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا. بھائی کیا کہنے ہیں. واہ واہ, اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. واہ 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 واہ. یہ منافع کی تجارت ہے, چلو یہ منافع کی تجارت ہے. موالو, اچھے لوگوں, اچھے اور پیارے لوگوں, یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو, میں مسلمان, یہ عیسائی, وہ سکھ. کیا کہنے. آپ ہندو, میں مسلمان, یہ عیسائی, وہ سکھ. یار چھوڑو, یہ سیاست ہے, چلو عشق کریں. واہ 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 واہ, کیا کہیں. مسلمان, یہ عیسائی, وہ سکھ. یار چھوڑو, یہ سیاست ہے. بھائی کیا کہنے ہیں. واہ واہ. چلو عشق کریں. روز روز آتے نہیں ایسے نشیلے موسم. شام ہے, جام ہے, راحت ہے. روز روز آتے نہیں بھائی کیا اچھا ہے. واہ واہ, روز روز آتے نہیں ایسے. کیا خوبصورت شعر ہے. واہ واہ. شام ہے, جام ہے, راحت ہے. چلو عشق کریں. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. یہ میرا بڑا پسندیدہ شعر. آج آپ سنیں گے پاگل ہو جائیں گے. میں عشق کرتا ہوں شاعر سے. شکیل, اس کی تیری وجہ سے نئی غزلیں سناتا ہوں. اچھا لگتا ہے, اچھے لوگ بیٹھتے ہیں نا سامنے, پاس میں, قریب میں, سننے والے بہت اچھے ہوتے ہیں. ذمہ داری آپ کی اب شروع ہوتی ہے, میری ذمہ داری ختم ہوتی ہے. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. سنو مومنات بھنجن والوں, چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے, چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے, ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. بھائی کیا اچھا ہے. واہ واہ واہ. چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. جواب نہیں. واہ واہ واہ. ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے, ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے. میرے جھوٹے گلاسوں کی, میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر. کچا شاعر ہوتا تو یہ کہتا کہ میرے جھوٹے گلاسوں میں پلا کر, نہیں چکھا کر. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. موالو,
जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, क्या जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला यारो। जनाजे पर मेरे लिख देना, क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत अच्छे, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, वाह वाह, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, मोहब्बत करने वाला वाह वाह, जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। थे पहले ही कई सांप आस्ती में। आज 28 तारीख है, कल एक साहब तशरीफ ला रहे हैं मेहमान बनकर, एक साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, थे पहले ही कई सांप आस्ती में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। पहले ही कई सांप आस्ती में, भाई क्या पहले ही कई सांप आस्ती में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं अपने तरीके से सोचता हूँ अपनी बात को अपने रात भाई वो तरीके से छठे छटाए हुए रहेगी। अच्छा सुनाता हूँ जी, पहले बिच्छू को सुना। हाँ बिच्छू, पहले बिच्छू दंत मार लेने दीजिए। मेरा सोचना ऐसा है दोस्तों कि नाम चाहे डेनमार्क का अखबार लिख दें, डेनमार्क का, लेकिन ये डेनमार्क को इशारा जो है वो वाशिंगटन से होता है। वाह वाह, सही ये बात मेरा है। सोचना, अगर मैं हूं तो आप जरा सा मेरी तारीफ करें इस बात की। बदन में खून भी जिसके किसी रजील का है, बदन में खून भी जिसके किसी रजील का है, बदन में खून भी जिसके किसी रजील का है, वो एक शख्स जो शैतान के कबील का है। बदन में खून भी जिसके किसी रजील का है, वो एक शख्स जो शैतान के कबील का है। खबर कहीं से भी आए तबाहियों की, मगर मैं जानता हूं इशारा उसी जलील का। खबर कहीं से भी आए, वाह 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 वाह, खबर कहीं से भी आए तबाहियों की, मगर मैं जानता हूं इशारा उसी जलील का है। जलील का है, मैं वाह, वाह। जानता हूं इशारा उसी जलील का है। जो लब सिले थे वो ऐलान होने वाले हैं। देख शकील कैसा मिसाल लिखा हूं। जो लब सिले थे, जो लब सिले थे वो ऐलान होने वाले हैं। क्या कहें, तेरी तबाही का सामान होने वाले हैं। वाह वाह, है मशवरा के जिलालत से बाज आओ, वरना जुलूस जंग का मैदान होने वाला है। वाह वाह वाह, है मशवरा के जिलालत से बाज आओ, क्या वरना कहने, ये मेरी शायरी का धर्म है, मेरी शायरी का कर्म है, मेरा फर्ज है कि मैं इस एहतजाज में अपनी गजल को, अपनी शायरी को शरीक कर रहा हूं। अगर मैं खामोश रहूंगा, अगर मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, अगर मैंने अपने कानों को बंद कर लिया, तो मैं अपने फन के साथ गद्दारी करूंगा। इसलिए मुझे जुलूस जुलूस जंग का मैदान होने वाले हैं। जुलूस जंग का मैदान होने वाले हैं। जाहिरी जीत पे खुश है अजीज, जाहिरी जीत पे खुश है, जाहिरी जीत पे खुश है, जाहिरी जीत पे खुश है। तूने गैब की मार कहां देखी है? जाहिरी जीत पे खुश है, तूने गैब की मार कहां देखी है? तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देखी है? वाह वाह जाहिरी जीत पे खुश है, भाई, वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत- गैब की मार कहां देखी है? तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, वाह वाह, तेल की धार कहां देखी? बहुत खूब, चलिए अब आगे बढ़े, कुछ और कोई कलर उठाते हैं। और कलर उठाते हैं। बता दिया का आवाज फिर भी तेरी अच्छी है, बता तो वही है। आवाज फिर भी तेरी अच्छी है। तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देखी है? सुनो मुंह वालो, तूफानों से आंख पिलाओ,
سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، کیا کہنے سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، تم کو تمہارا فرض مبارک، تم کو تمہارا فرض مبارک، ہم کو مبارک اپنا سلوک، تم کو تمہارا فرض مبارک، ہم کو مبارک اپنا سلوک، ہم پھولوں کی شاخ تراشیں، تم چاقو پر دھار کرو، تم کو تمہارا فرض مبارک، کیا اچھا ہے، اپنا سلوک، بہت خوب، ہم پھولوں کی شاخ تراشیں، تم چاقو پر دھار کرو۔ ایک نئی غزل ہے دوستو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے شعر کو دہرا دیتا تھا۔ میں نے غزل جب شروع کی تو کسی نے دہرایا، میرے چھوٹے چھوٹے معمولی سے حقیر فقیر سی شاعری آپ لوگوں کو ذہن میں رہ جاتی ہے، تو یہ میرے لیے آنر ہے، اعزاز ہے میرے لیے، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن اسی آنر کے نام، اسی اعزاز کے نام کہ میں ایک نئی غزل آپ کو سامنے سناتا ہوں۔ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، غزل مزے میں سن لینا موبائل، جو دے رہے ہیں تمہیں پھل، سیدھے بیٹھے ایسے یہ کام ہو نہیں سکتا، جس انداز میں آپ بیٹھے یہ کام یعنی ہو نہیں سکتا، کوئی لوٹا لا کے رکھ دے گا، پانی کا لوٹا لا کے رکھ دے گا، کوئی بھی پاس نہیں، یہ کام یہاں ہو نہیں سکتا۔ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، جو دے رہے ہیں تمہیں پھل، ادھر میری طرف، جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، پکائے ہوئے، دوسرا مصرع سنا افضل، جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے، جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے، ضمیر ان کے بڑے داغدار نکلیں گے، ضمیر ان کے بڑے داغدار نکلیں گے، ضمیر ان کے بڑے داغدار نکلیں گے، جو پھر رہیں گے چہرے دھلے دھلائے، ضمیر ان کے بڑے داغدار نکلیں گے، جو پھر رہیں گے یہ چہرے دھلے دھلائے ہوئے۔ اب شرکت کرنا دوستوں میرے شعر میں، جو پھر رہے یہ چہرے دھلے دھلائے ہوئے، واہ واہ، زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں۔ موناد بھنجن کے اچھے مسلمانوں اور اچھے ہندوؤں، جنگ اور لڑائی کسی بھی مسئلے کا حل ہے ہی نہیں، صرف محبت ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں یہ شعر پڑھتا ہوں، یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے، زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں، نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے، سوئے ہیں ساری دنیا میں، کیا اچھا ہے، واہ واہ، زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں، نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے، نہ جانے کتنے سکندر بہت اچھا تھکے تھکائے ہوئے۔ یہ کیا زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں، نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے۔ یہ کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں؟ یہ کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائے؟ یہ کیا ضروری ہے؟ یہ کیا ضروری ہے؟ یہ کیا ضروری ہے؟ غزلیں بھی خود لکھی جائیں، خرید لائیں گے کپڑے سلے سلائے، کیا ضروری ہے؟ غزلیں بھی خود لکھی جائیں، خرید لائیں گے کپڑے سلے سلائے ہوئے۔ ہمارے دیش میں کھادی کی برکتیں ہیں میاں، ہمارے دیش میں کھادی کی برکتیں ہیں میاں، چنے چنائے ہیں سارے چھٹے
مجھے یاد دلایا. بیٹا 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 بیٹھیے. لوٹ آیا. نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں, اجازت نہیں, اجازت نہیں, اجازت. چنے چنائے ہیں سارے چھٹے چھٹا. یار یہ بچے نے کسی نے دیا ہے لیکن میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں, ترجمہ نہیں ہے میرے پاس, تو اب میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا بچہ. یہ وہ لوٹ آیا سنیے, لوٹ آیا, لوٹ آیا. اچھا میں پڑھتا ہوں. تو دوستوں سنا کہ درد کیسا ہے وہی لکھا ہے, گھٹنے میں درد کیسا ہے. داڑھی رکھا ہے نا ماشاء اللہ. سنا نہیں نہیں مت کرو. میں شعر یہاں لے آیا کہ نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے. میں تمہاری سماعتوں کو یہاں لے آیا ہوں. میں اب گھٹنے میں اگر جاؤ گے تو بربادی ہو جائے گی. نہیں میں تمہاری سماعتوں کو لے آیا ہوں کہ پڑھے سوئے پڑھے نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے. اور آپ نے شعر سن لیا تو اب نہیں, گھٹنے میں نہیں جانا چاہیے. دشمنی دل کی پرانی چل رہی ہے جان سے ایمان سے. دشمنی دل کی پرانی چل رہی ہے جان سے ایمان سے. دشمنی دل کی پرانی چل رہی ہے جان سے ایمان سے. لڑتے لڑتے زندگی گزری ہے بے ایمان سے. ایمان سے دشمنی دل کی پرانی چل رہی ہے جان سے ایمان سے. لڑتے لڑتے زندگی گزری ہے بے ایمان سے. ایمان سے لڑتے لڑتے زندگی گزری ہے بے ایمان سے. ایمان سے چاہتا ہوں ڈوب جاؤں عشق کی گہرائی میں تنہائی میں. میں میری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں میرے دوستوں, اچھے لوگوں. چاہتا ہوں ڈوب جاؤں عشق کی گہرائی میں تنہائی میں. جھانکتا رہتا ہے لیکن کوئی روشن دان سے. ایمان سے چاہتا ہوں ڈوب جاؤں عشق کی گہرائی میں جھانکتا رہتا ہے لیکن کوئی روشن دان سے. ایمان سے ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ. عزیز ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ. یہ یاد رکھ, ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ. یہ یاد رکھ, برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دسترخوان سے. ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ. یہ یاد رکھ, برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دسترخوان سے. ایمان سے رات کے پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال اس کا خیال. دیکھیے میں شاید پہلی مرتبہ یہ وقت ہے بالکل تہجد کو پینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تہجد کا وقت ہے شاید. برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دسترخوان سے. ایمان سے رات کے پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال اس کا خیال. اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے. واہ 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 واہ. شعر پڑھ دیا موبائل. کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ. شعر پڑھ چکا ہوں میں. آج کی رات کا شعر پڑھ چکا ہوں بھائی, بہت اچھا ہے. واہ واہ. آج کی رات کا شعر بے شک بے شک. کیا اچھا رات شعر کے ہے. پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال اس کا خیال. اور پھر جیسے دھواں اٹھنے لگا لوبان سے. کیا کہنے ہیں. ایمان سے بھائی کیا اچھا ہے. اے وطن اے وطن اے وطن, ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے سو جائیں گے. اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے. اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے سو جائیں گے. مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے. واہ واہ بھائی کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. اے وطن ایک روز تیری خاک میں کھو بہت جائیں گے اچھا ہے. واہ واہ. سو جائیں گے. مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے. 9 لاکھ ظلم اس عظیم اور اس وشال ہندوستان کے 100 کروڑ لوگ ہیں. 20 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے 80 کروڑ اپنے ہم وطنوں کے لاکھ ظلم مگر بددعا نہیں دیں گے. کیا کہیں. لاکھ ظلم مگر بددعا نہیں دیں گے. زمین ماں ہے.
واہ واہ خلاف بھائی کیا اچھا ہے، واہ واہ. ہاں زمین ماں ہے، زمین کو دگا نہیں دیں گے. ہمیں تو صرف جگانا ہے، کیا کہیں گے؟ ہمیں تو صرف جگانا ہے سونے والوں کو. سونے والوں کو. جو در کھلا ہے وہاں سزا نہیں، ہاں وہاں سزا نہیں دیں گے. لڑکوں، نوجوانوں، روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو، روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو، ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں. روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو، ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. راستہ نہیں دیں گے. زیدی بھائی، جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. شراب پی کے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمیں. شریف لوگوں کو ہم مشورہ نہیں دیں. بہت بہت آپ کا شکریہ دوستوں، آپ کی محبت.